من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دو طرح کی بنائی ہیں، ایک ظاہری نعمتیں اور ایک باطنی نعمتیں، مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں، اور تعالیٰ نے مصیبتیں بھی دو طرح کی بنائی ہیں، ایک ظاہری مصیبتیں اور ایک باطنی اور روحانی مصیبتیں۔ جو ظاہری نعمت ہے باطنی نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ظاہری نعمت ہے انسان کو زندگی ملی، انسان کو کھانا ملا، انسان کو پانی ملا، انسان کو کپڑا میسر ہوتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے مکان فراہم ہوتا ہے، حمل و نقل کی سہولت کے واسطے گاڑیاں اور ذرائع ابلاغ میسر ہوتے ہیں۔ یہ شمار نعمتیں اللہ پاک کی ہیں۔ اور باطنی نعمتیں ایک آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسلام کی اور ایمان کی دولت میسر ہے، اللہ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اس سے توفیق ہوتی ہے۔ جو باطنی نعمتیں ہیں وہ زیادہ بڑے درجے کی ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ بڑے درجے کی ہیں ظاہری نعمتوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح مصیبت ظاہری ہے، کھانے کی تنگی، پہننے کی تنگی، رہنے کی تنگی، لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہے، دشواریاں پیش آتی ہیں، کوئی کام آسانی سے ہوتا نہیں، اس واسطے کہ کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، مقدموں میں آدمی پھنسا ہوا ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی اچھا نظم نہیں ہے، دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، حافظین کے اثر کا شکار ہو گیا آدمی۔ یہ ظاہری مصیبت ہے۔ اور باطنی مصیبت یہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہے، دین سے محروم ہے، طاعات سے محروم ہے، فرائض اور واجبات سے محروم ہے، سنتوں سے محروم ہے۔ یہ باطنی مصیبت ہے۔ جو باطنی مصیبتیں ہیں وہ ظاہری مصیبتوں سے ہزاروں گنا زیادہ بڑے درجے کی، لاکھوں گنا زیادہ بڑے درجے کی۔ اس لیے اگر کسی کو ظاہری نعمت ملے اور باطنی نہ ملے تو اس کو گویا کچھ نہیں ہے۔ فرعون کو ظاہری نعمت سب کچھ ملی تھی، باطنی نہیں ملی، اور ان کو ظاہری نعمت ملی تھی، باطنی نہیں ملی۔ اور اگر کوئی آدمی ظاہری مصیبتوں سے بچ جائے اور باطنی مصیبتوں سے نہ بچے تو وہ کوئی مصیبت سے نہیں بچا، بلکہ وہ بچ گیا۔ اس کو میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مصیبت زدہ رہا ہوگا جنت میں، اور آخر میں جنت کا فیصلہ اس کے لیے کیا جائے گا۔ جنت کے سامنے ایک نہر ہے جس میں جہنم سے نکالے ہوئے لوگوں کو غوطہ دے کے صاف کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جب اس نہر میں ایک غوطہ دیا جائے گا اس جنتی کو جس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا پورے سے مصیبت دیکھی اس سے پہلے جو مصیبت پہنچی تھی وہ یاد ہے؟ وہ کہے گا خدا کی قسم مصیبت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایک غوطے میں پوری مصیبتیں چھوٹ جائے، اور جو آپ کی دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت میں اور عائد کی زندگی میں رہ چکا ہے اس کے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہوا تو جہنم کے سامنے اس کو گزارا جائے گا اور اس کے بعد میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو نعمتیں خدا کی استعمال کی ہیں وہ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ خدا کا قسم نعمت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ایک جھٹکے میں دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا نعمت کے ایک غوطے میں، اور مصیبت کے ایک غوطے میں دنیا کی ساری نعمتیں آدمی بھول جائے گا۔ ظاہری نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمت اہم ہے دوستوں، اور ظاہری مصیبت کے مقابلے میں باطنی مصیبت اہم ہے۔ تعالیٰ شانہ نے اپنی سزا اور عذاب کی شکلیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں بہت،
جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیسے عذاب دیتے ہیں، کیسے سزا دیتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، کیسے ہمارا انتقام ہے. اس میں سے میں نے جو آیت تلاوت کی اس مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سارے تعلیم نے ساتھ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیے، لوگوں سے آپ پوچھیے کہ اس بستی والے کا قصہ ان کو معلوم ہے جو کہ سمندر کے کنارے رہتی ہے اور ان کے لیے اپنی عبادت کا مقرر تھا. عبادت کے لیے ان کے لیے یہ قید تھی کہ وہ عبادت کے لیے بالکل کاروبار نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر ہے، لیکن ہمارے لیے آسانی بہت ہے، وہ یہ کہ تم جمعہ کے دن ہی کاروبار کر سکتے ہو. اتنی بات ہے کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد کاروبار نہیں کیے جاتے، اذان اول کے بعد کاروبار نماز کا اوسط ہے. یہودیوں کے لیے تھا پورا دن ان کے لیے تجارت کرنا، کاروبار کرنا حرام. ہمارے کے اسکول کا کاروبار کر رہا ہوں، سمندر کی مچھلیوں کو پکڑتے تھے، بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بیچتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے انتظامیہ سسٹم نے تو ان لوگوں نے ہاتھ سے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے بارے میں. یعنی اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس دن کو مچھلی نہ پکڑا، ہوتے بھی بارش میں گزارا کرو. انہوں نے ایسی تصویریں بنائی کہ سمندر کے کنارے گڑے بناتے تھے اور شام تک اس گڑے میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور جب مچھلیاں بھر جاتی گڑے تو کاٹا بن جاتا تھے سمندر کی، تاکہ مچھلی واپس مل جاتی. اس بار نہیں جاتا پکڑ یہ بولتے ہیں کہ ہفتے کے دن پکڑیں گے، ہم اس بار دن پکڑیں گے اور کرتے تھے ہفتے کے دن کیوں کرتے تھے؟ شیطانوں کے وقت چھڑ رہا مطلب کہ ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آتی تھی، اور جس دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا اس دن نہیں آتی. ایسے ہی ہم آسمانوں میں ڈالنا، ایسے ہی آسمائی میں ہم آزمایا ہم نے ان کو ان کے صرف کی وجہ سے، ایسے ہی آسمان رہے ہیں ہم ان کو ان کے صرف کی وجہ سے. آگے ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلیوں کے پکڑنے کی گمان آتی ہے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں اوپر چلتی نظر آتی ہیں، کاروبار کا آتی ہے. اس کے لوگوں میں پانی آ جاتا ہے، تمہیں پانی آنے کی وجہ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیسے ہو گیا. اور ہفتے کے دن بھی آتی ہے تو دوسرے دنوں میں بھی آتی ہے، تو آج بھی کل پکڑنے میں دوسرے دن نہیں آتی. جس دن اس پر شکار کرنا تھا اس میں مچھلیاں اوپر نہیں آتی، جس دن شکار نہیں کرنا تھا اس میں مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں. تو مچھلیوں کے اوپر آنے سے ان کی قوتیں برداشت ختم ہو جاتی ہے، پھر کی وجہ سے لانے کی وجہ سے رات بڑھ جاتی تھی اور وہ مچھلیوں کو پکڑنے لگ جاتے تھے اور رات کو حکومت ہو دیتے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے یہ جو ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ایسا بھی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ہے، عبادت کے لیے مچھلیاں پکڑنا میں منع ہے، اگر وہ پکڑنا بھی چاہیں تو نہ ملتے. یہ زیادہ صورت یہ بھی کہتی ہے، ایک صورت یہ تھی کہ مچھلیاں جن کو پکڑنا نہیں ہے نہ پکڑ، اگر کوئی غلطی سے پکڑنے کو بھی جائے تو نہ ملے. یہ صورت دوسری ہوگی. یہاں یہ صورت ہوگی کہ جس دن کو نہیں پکڑنا تھا اس دن ہی اوپر آ رہی ہے مچھلیاں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے ان کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نعوذ باللہ مسلم. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں قابل بات پہلی ہے کہ ان کے گناہوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل کر دیا. اس آیت کے کلمات سے مضمون یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، ایسا ماحول بن جائے، ایسے حالات بن جائے، تو یہ اللہ کی عذاب کی شکلوں میں سے بہت بڑی شکل ہے. آج مسلمان سے بہت نہیں کر رہا، بہت ہی پانی کا ویوستھا ہو رہی ہے. آج مسلمان کا کٹنا، لوٹنا، جلنا، ان کا مارا جانا، ان کی مقبولیت یہ سب سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، ایسے یہ تو ان سب سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہے کہ ان کو ان کے دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا. اب یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے فکر کی وجہ سے ہم نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا. اگر وہ نیک ہوتے، متقی ہوتے، ہم سے ڈرنے والے ہوتے تو ہم دین پر عمل کرنا آسان کرتے ہوتے. وہ چونکہ گنہگار سے بدتمیزیاں کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جو حکم دیا اور حکم کو پورا کرنا مشکل بنا دیا. تو مشکل خدا نہیں بناتے تو پھر آدمی وہ عمل نہیں کرتے، ریوائی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بھائی اس دنیا کے اندر ہم کو جو کام کرنا ہے
ملے گی، انعامات ملیں گے، لیکن اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو سزا ملے گی. وہ یہ بڑا رسکی راستہ ہے، یہ خطرہ ہے. اگر پورا کر دیا تو سزا ملے گا، اگر پورا نہیں کیا تو کوئی جہنم میں جانا ہوگا، خدا اللہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے غلط کا شکار ہو جانا ہوگا. وجہ ہم سے نہیں، ہم آخرت چاہتے ہیں، ہم ایسے ہی آپ کو جنت چاہیے نہ جانا، ہم آپ کی ناراضگی کے معاشرے کا رزق ہی نہیں دیں. زمین سے کہا کھلے زمین نے یہ پوچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ زمین نے یہ پوچھا کہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہے. یہ بات بتائیے، جنت ملے گی اگر سلطان کو ہمیں برداری کرے گا، اور نہیں تو پھر جہنم میں سزا دی جائے گی. اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو بہت خطر راستہ ہے. اگر آپ یہ راضی ہو گئے، آپ ہم سے اطاعت ہوگی تو ہو گئی، لیکن اگر نہ ہوئی تو آپ کی ناراضگی کو کون برداشت کر سکتا ہے. اس نے معافی کی کہ مجھ سے یہ نہیں ہوئی. اللہ نے پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں تم نے تو ہمارا پہاڑوں نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے یہ جواب دیا، پہاڑوں نے یہ توڑی کی اور کہا کہ ہم یہ خطرہ بول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ان امانت، ہم نے امانت کو پیش کیا الگ سماوات کے آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا ان یحملنہا، انکار کر دیا ان سب نے اس کو اٹھانے سے، واشفقن منہا، اور ڈر گئے ہو. اس کے بعد اپنے نمبر سے باری آئی انسان کی، انسان سے کہا تجھے نہ آیا تو کہنے کے نتیجے سب نے دے دی چونگی، جیسے اس کو کہا لے دیا. احمد عال انسان سے جب آپ لے لے امانت کو تو لے لے. اللہ کا وفا نہیں تو وفا نہ بلو من جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے. مجھ سے کام ہوتا تو نہ کرتا، لوگ جیسے میں نے باتیں کی ہے یہ خطرہ نہ مان لیتا، اس کو پتہ راستے سے نہ چل پاتا. آپ کو بھائی آپ کو سر رکھنے میں دے دیا، اب آج یہ ہوا کہ ہمارے کو اپنے سر سے اٹھا دیا تو اپنی نے سر دے دیا، اس سر کا کیا کرا آپ کو چاہیے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اس امانت کے اٹھانے کے انجام میں انسانوں کے 3 گروپ ہو گئے، 3 جماعتیں ان کے بن گئی. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يعذب جو نام ہے، نام عاقبت ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ قتل ترجمہ ہوتا ہے. يعذب الله المنافقين، یہ جماعت وہ جس نے جیسے معاہدہ کیا اور جیسے ہمارے قانون نے اس کو اختیار کیا، اللہ کے عوامل کو توجہ ہوئے، اس کو اختیار ملا اور اللہ کے احکام کو توجہ ہوئے، اس نے سر دھڑ کے بازی لگا دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے دکھا دیا. ایک جماعت یہ ہوئی جماعت انسان کے اندر ہر زمانے میں ہوئی، قسمت کے زمانے میں اور حضرت ادریس کے زمانے میں، حضرت شعیب کے زمانے میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں، یحییٰ زکریا کے زمانے میں، سلیمان داؤد کے زمانے میں، سب کے زمانے میں، سب زمانے میں سرکار کے اوپر سے ایک جماعت ایسی ہوئی جیسے ہی امانت کو اپنے سر سے اٹھایا، اس نے ثابت کر دیا کہ جی ہاں ہم نے اٹھایا ہے تو اور ہم یہ خطرہ بچانے کے لیے تیار ہے، ہم بتا دیں گے کہ آپ کی وفاداری اور آپ کو بلانا چاہوں گا پوری طرح وفاداری. ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو قرآن پاک میں سراہا ہوتا ہے. ابراہیم الذی وفا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جبکہ آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ انہوں نے پورا کر دکھایا. اللہ نے فرمایا کہ ان جاء الناس اماما، میں پھر آپ سارے آدمی کو مقتدا بنانے والا ہوں. اور ایک جماعت یہ ہوئی انسانوں کے اندر امانت کو لے لیا، اختیار لے لیا تو خدا کے حکم کی طرف سمجھتے ہوئے آپ کو پچھل گئے، چلیے ہم سے نہیں ہونا، بس کھاؤ پیو عیش کرو آرام کرو مزے کرو، ان میں اللہ حیات دنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی اثر ہے، زندہ رہنا ہے تو اس کے بعد نہ جانا ہے. معلوم نہیں ہماری رضا اور زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے، ہمارے بہت اور حیات کسی اور سمجھے نہیں، بس کھانا پینا مر جانا اور اس کے بعد ختم ہو جانا. وہ اگر تم جانے چلے جانا وہاں تو کچھ نہیں. ایک جماعت ایسی وہ دنیا میں ان کو مشرقین اور مشرکات کہا جاتا ہے، اس میں ظاہریے بھی ہیں، اس کو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہ سب ہے. اور ایک جماعت ایسی ہو گئی کہ ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ سنت اللہ انکار کرتے تھے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکا کہ پوری طرح اپنے سر پہ ڈال دیتے کہ ہم وفاداری کریں گے، جان مال کو لگا دیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکا. تو ظاہری طور پر انہوں نے اظہار کیا اور بتائی گیا اور عمومی طور پر انکار کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے منافقین. اب فرمایا انجام جو ہوا کہ 3 جماعتیں وجود میں آ گئی انسانوں کی، ایک مومنین اور مومنات کی، دوسرے مشرکین اور مشرکات کی، اور تیسرے منافقین اور منافقات. اور ان تینوں جماعتوں کے وجود میں آنے کا نتیجہ تو یہ ہے کہ
کتاب کو عذاب ہوں گے کتاب کو منافقین اور منافقات کو اور متوجہ ہوں گے رحمت نازل فرمائیں گے مومنین اور مومنات پر اور اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. ان تین گروپ میں سے جماعت میں سے صرف ایمان والوں پر کا وفا فرمائیں گے جو متوجہ ہوں گے رحمت نازل فرمائیں گے اور اپنے بیٹوں کے انسانوں پر جماعتوں کے اوپر اللہ پاک عذاب نازل فرمائیں گے عذاب دیں گے سزا ان کی تشکیل ہوگی یعنی وہ فیل ہو گئے وہ ناکام ہو گئے اس امانت کے اٹھانے کے بعد امانت کے اٹھانے میں وہ ناکام ہو گئے ان کو سزا دی جائے گی اور وہ کامیاب ہو گئے ان کو پر انعام دیا جائے گا. اب یہ تین جماعتیں ایک جماعت پوری طرح کام کرنے والی ماننے والی اور ایک جماعت بالکل نہیں ماننے والی اور ایک جماعت آگے کی طرح آگے بڑھے ماننا کچھ نہیں ماننا اندر سے نہیں ماننا ظاہر سے ماننا ظاہر سے کچھ کو ماننا کچھ نہیں ماننا ان کو منافق کہا جاتا ہے. اب تعالیٰ جانور اخلاق والے نہیں مان سکتے خواب والے مان نہیں سکتے تعالیٰ کے پاس اخلاق والا ایمان تھا منافقین کے پاس نفاق والا ایمان تھا. تعالیٰ جانور منافقین سے بتایا اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے ایسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے کوئی راستے پر آئے ورنہ تو یہ دور برائی نہیں جاتا کما کرنا جب کہا جاتا ہے منافقین سے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے گے صحابہ تو منافقین کہا کرتے کہ کما آمن صبح جہاں ایمان لائے ایسے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے صحابہ ایسے ایسے ایمان لائے جہاں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. یہ عجیب بات ہے صحابہ کو پہچاننے نہیں منافق سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کون ہے کتنے زمین ہے کتنے ہوشیار ہیں عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے عبدالرحمان بن عوف کون ہے طلحہ زبیر کون ہے سعید بن زید کون ہے عبید بن جرح ابو عبیدہ کون ہے معاذ یہ سب ان کو پہچانتے تھے عبدالرحمان بن عوف کون ہے سب کو جانتے تھے پھر یہ کہتے صحابہ نے انوبن کما امن صبح پدری نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے کہا کہ ان لوگوں کی جو نقل حرکت تھی اور ان کے جو کام تھے وہ اللہ کی بات پر قربان ہونے کے جذبے کی وجہ سے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کی نیت سے اس طرح کی وجہ سے ان کی نقل حرکت اور ان کے اعمال کے ظاہری مسیح کے خلاف ہوتی ہے. ظاہری سسٹم زندگی کا نظام ہے اسی کو مسیح کی کاروبار کب بنا کرتا ہے کب چلا کرتا ہے کاروبار کیوں کر جو ہے ہوا کرتا ہے کیسے پیسے بچا سکتے ہیں کیسے پیسے بنا سکتے ہیں کیسے آدمی آرام سے رہا کرتا ہے جو ظاہری زندگی کی مسئلہ ہیں صحابہ کی ساری مسئلہ مجھے قربان کر کے دین کے لیے جیسے گیس کو اپنا لیا جاتا ہے تو بتائے میری زندگی کی مسئلہ بہت ہوتی ہے طاقتوں دیش کے آواز سے تو یہ منافقین کہتے تھے کہ تم کو سمجھ ہوتی تو یہ اپنی دنیا کا اتنا نقصان نہیں کرتا جیسے حضور تعالیٰ نے بتا دیا اور کیسے کر رہے ہیں جیسے حضور نے بتا دیا اور کیسے کر رہے ہیں نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے کاروبار کی پرواہ ہے نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے نہ جائیداد کی پرواہ ہے نہ وطن کی پرواہ ہے جیسے حضور نے فرما دیا ویسے ویسے جتنے ویسے ویسے نہ آئے اگر ان کو آپ ہوتی تو اپنے کاروبار کو سنبھال کے پھر کیسے ہوا یہ کہا انوبن کما امن صبح اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا اللہ حکومت کو کہا بڑا چلایا کہ بولنے والے بیوقوف بولنے والے نہیں محنت کرنے والوں کو جو بیوقوف بولتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے اگر تو اس کو معلوم ہوتا تو وہ بیوقوف ہے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوتا تو آگے بھی نہیں کرنا اس کے بیوقوفی کی نشانی میں سے یہ ہے تو اس کو نہیں معلوم وہ بیوقوف ہے. اب میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو نفاق ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک نفاق عملی ہوتا ہے ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے. نفاق اعتقادی کا مطلب باقی قسم آدمی ایمان کو قبول نہیں کیا ظاہری جو قدرت کے آدمی ایمان کو قبول کر لیا تاکہ مسلمان سے وفادار کو حاصل کیا جائے. نفاق عملی ہے کہ اندرون سے آدمی اس کے نیچے تو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اپنا عمل اسلام کے مطابق نہیں رکھتا ہے اسلام کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر قوم من کن فیہ کان منافقا خالصا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. چار باتیں ایسی ہیں چار مطلبیں اسی کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ پیور منافق ہوگا خالص منافق ہوگا اگرچہ کہ نماز پڑھے اگرچہ کہ روزہ رکھے اگرچہ کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے وہ دلی وہ منافق ہے یہ اردو میں ارشاد کرنا اتنا سخت لہجہ ہے آپ کے آپ کے ارشادات مبارک کا لہجہ کتنا سخت ہے ورنہ عوام منصور نبی کا منافق بنا لیتا ہوں چار چیزیں ایسی ہیں ہوگی تو خالص منافق ہوگا وہی مسئلہ اگرچہ کہ نماز پڑھے روزہ رکھے وزامہ مسلم اور جہاد کو دعویٰ کرنے جو مسلمان ہے دلی وہ منافق کیا جب بات کرے تو جھوٹ بولے
کچھ لوگ کہتے ہیں یا مومن یا کافر. اب منافق اعتقادی کا پتہ نہیں چلتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوتا نہیں منافق اعتقادی، ہوتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے انسانوں سے وہ ایمان عقیدی ایمان قائم مطلوب نہیں حکم کیے گئے لوگ مگر بادشاہ کو اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو پورے کا پورا دین خالصہ میں وسیلہ ہونا چاہیے. خالی نماز اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھیے، روزہ اللہ کے ساتھ رکھنا، ایسا نہیں. پوری کی پوری دینداری خالی اللہ کو کرنی. اخلاق والا ایمان کیا کرو اور اخلاق والا ایمان لوگ نہیں پہنچے گا تو اس کو اس کو بدلا دینے والا نہیں. اب میرے دوستوں اب یہ تو پتا نہیں چلتا کہ وہاں سے اعتقادی کون ہے جو کافروں کو جڑے ہیں. منافق عمل کی کوئی کمی نہیں ہے کہ نکاح جو آدمی اپنے کو مسلمان ظاہر کرے اور اسلامی اعمال کی زندگی میں ہو. بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کو بدامتی ہوگی مسلمان جو ہو نماز بھی نہ پڑھے. فرمایا تو وہ یہ ہے کہ نماز کی مثال اسلام کے اندر ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سب کی مثال ہے. انسان کے جسم میں جیسے سر ہے اسلام میں ویسے نماز ہے. اگر کسی نماز کو چھوڑ دیا تو بڑا اس نے کیا کیا اتنا غلہ کر دیا. آپ بتائیے کہ مسلمانوں میں کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو بغیر سر کا اسلام اپنے بات رکھتے ہیں. تو عقیدہ کرتے ہیں کہ پھر یہ اسلام کو دنیا میں نفع ہوگا، آخرت میں اسلام نفع ضرور دے گا اور وہ بھی سزا گزرنے کے بعد ہوتا ہی ہمارے میں اسلام دے گا. مگر دنیا میں تو وہ اسلام ایسا اسلام کو نفع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کم کے زمانے میں، مسلمانوں کے پاس مال کم کے زمانے میں، مسلمانوں کے پاس حکومت کی کمی کے زمانے میں، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی کے زمانے میں، لیکن اس سب کے باوجود مسلمان مغلوب ہے، مسلمان مقبول ہے. ان کا اسلام کو نفع نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ ایسا اسلام کو حامل ہے کہ جو اسلام کا کوئی معنی میں صحیح نہیں ہے. اس بات کی فکر کرنا کہ ہمیں اخلاق والا ایمان نصیب ہو جائے. یہ جو دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اللہ کے راہ میں نکلنے کی ترغیب ہے، جان مال لگانا ہے، دین کے لیے محنت کرنا ہے، قربانی دینا ہے. اس میں میرے دوستوں جو کام کرنا ہے وہی ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو جائے، وہ ایمان کا کمال بھی نصیب ہو جائے. اللہ نے اپنی طرف سے جو ایمان ہمیں مرحمت فرمایا ہے اس میں مختلف آ جائے اس کا کمال آ جائے اور وہ دفاع ہمارے اندر سے نکل جائے. خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد میں منافق کون ہے اس کا تو پتا نہیں چلا جا سکتا، لیکن حضور کے زمانے میں جو منافقین ہیں ان کے حالات جو ہے بعد میں رہنا چاہیے. ان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسرے پر تو کوئی حکم نہیں لگا سکتے اور اپنی ذات کا تجزیہ کر کے اپنی کام میں لگ سکتے ہیں. یہ چیزیں وہ 47 والا کے زمانے میں جو مومنین نہیں تھے بلکہ منافق تھے ان کے حالات بیان کیے گئے. جو نظر نہیں آتی اس کو اس کے حالات سے جانا جاتا ہے. انسان کو روح نظر نہیں آتی تو اس کے حالات سے جانا جاتا ہے. انسان کی عقل نظر نہیں آتی آسان سے جانا جاتا ہے. جہاں تک اس کو عقل ہے بیٹھا ہوا ہے بات سن رہا ہے گڑبڑ نہیں کر رہا برداشت کر رہا ہے خبر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس عقل ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو چھوڑنا چاہتا ہنگامہ کرتا کچھ بھی کرتا. جیسے عقل نظر نہیں آتی اس کو اس کے
लकीर खींचिए, अब नीचे पत्थर आन दो, लोहा आन दो, खोदना तो नहीं हो सकता कि पत्थर को छोड़ के आगे से लिया जाए, नहीं उधर से ले सकता हूँ, मैं इधर से ले सकता हूँ, खोदना नहीं है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं खोदूंगा, नहीं हो सकेगा तो चाकू बोलेगा, मतलब खोदना ही नहीं है। अगर सलमान फारसी दूसरे के सामने मतलब खोल रहे थे, हमारे मेरे हिस्से में जो बंदा का हिस्सा आया है उसके नीचे चलाना है, और बहुत कोशिश की, मैंने भी की, मेरे साथ में भी की, वो टूटता ही नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के नबी से सीखना है। आपके 7 बने हुए थे, आपने चादर ऊपर से ओढ़ रखी थी, आप खिलाफत कभी कभी से जैसे हैरान का पकड़ा हुआ पता है, बगैर गिरावा वैसे आप डांडिया करते थे, एक ऊपर चादर और एक नीचे चादर, या फिर 7 हुआ करती थी नीचे, ऊपर से कुर्ता हुआ करता था, इसमें बनियान में नहीं हुआ करती, सिर्फ कुर्ता ही होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बाजू रखी, और फिर उसके बाद जन्नत में उतर गए पत्थर को तोड़ने के लिए। साहबा कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक गुबार की वजह से नजर नहीं आ रहा, उससे एक टुकड़ा उत्तर निकल, इतनी ताकत आपके पास थी कि कई साहबा की कोशिश से जो काम नहीं हुआ, आपके एक मारने उसके बरसते एक टुकड़ा हुआ, और फिर दूसरी मरतबा दूसरा टुकड़ा हुआ, और तीसरी मरतबा तीसरा टुकड़ा हुआ, उसके अंदर से चिंगारियां बराबर होती रही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलमान अल-फारसी आपने होगा और चिंगारी निकली, और आपने उस मौके पर कुछ फरमाया, तुमने देख लिया, तुमने सुन लिया, फरमाया दिया, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर मुझे फैसल और किसरा के खजाने दिखाए, उसके मुल्क को दिखा दिया, और यमन के खजाने, यमन की जमीन मुझे अल्लाह ने इसने दिखा दी, उसको यमन पता होगा, रूम पता होगा, ईरान पता होगा, या आपको बता दिया। दो मुनाफिकीन जंग में शरीक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके पास खड़े हुए थे, जवाब दे रहे थे, इन मुनाफिकीन शरीक थे, मगर जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल रहे थे अपने ये दो खड़े हुए थे, उसमें से एक ने कहा अल्लाह व रसूलुहु इल्ला हुवा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा सिर्फ होगा। तो कोई बात है कि आपको दूध के खजाने नजर आ रहे, महला नजर आ रहे, आपको इराक के महताज नजर आ रहे, आपको यमन के खजाने नजर आ रहे, खाने को खाने नहीं है, अस्तर ढकने को कपड़ा नहीं है, दुश्मन के मुकाबले के वास्ते हथियार नहीं है, सूरज हाथ में पेटों से पत्थर बंधे हुए हैं, कई दिन के फाके चल रहे हैं, ये हालत क्या आप करें कि मुझे ईरान के किले दिखाए गए, मुझे रूम के किले दिखाए गए, मुझे यमन के किले दिखाए गए, ये तो सब बेगम बनाने की बात है। करीम ने अल्लाह ने इसको नकल करवाया, और हम वही यकून मुनाफिकून वल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरज़, जिस वक्त में मुनाफिकीन कह रहे थे और वो लोग कह रहे थे जिनके दिलों में बीमारी है, तो मा वअदा अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो वादा किया है वो धोखा है, और मोमिनीन कह रहे थे अल्लाह का वादा है बिल्कुल हक है, और अल्लाह के रसूल का बिल्कुल हक है, रूम पता होगा, ईरान पता होगा, यमन पता होगा। हजर का बयान अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने फरमाया कि मुनाफिकीन की खास बात ये थी कि मुनाफिकीन के साथ जो बात वाक़या पेश आएगा वो ये यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, इस वक्त में कि मुनाफ़िक़ और मुनाफ़िक़ कहेंगे ईमान वालों से कि तुम जरा ठहरो, हम तुम्हारे नूर से फायदा उठाते हुए आगे चलना चाहते हैं। तो उनके पास नूर नहीं होगा, और वहां मौका हिम्मत है 1000 साल का ऐसा मौका है जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा, जिसके पास रोशनी हो चल पाएगा, जिसके पास नहीं नहीं चलेगा। तो मुनाफिक के पास नहीं होगा, इसे मुनाफिक कहेंगे कि ईमान वाले थोड़ा ठहरो, हम तुम्हारे मुंह से फायदा उठाते हुए तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहते, ईमान वाले कहेंगे इससे पहले तुम्हारा मुंह वहां पीछे होगा तलाश करो, और फिर वो पीछे पलट के अपना मुंह तलाश करेंगे, तो उसके साथ कि धोखे वाला मतलब वहां किया जाए, दुनिया में वो अपने को मुसलमान दायर करते थे लेकिन अंदर चले थे, वहां उनको ऐसे दावा करा जाएगा जैसे उनके पास नूर है मगर नहीं होगा, तो पीछे अपना मुंह तलाश करेंगे, इसमें मैं उनके दरमियान दीवार आगे करने जा रहे हैं, बाकी होगी रहना और बाकी होगी आजाद, एक दीवार और सजी जाएगी जिसमें दरवाजा होगा, जिसके अंदरून में रहमत होगी और उसके बाहर के अंदर आजाद होगा, जो इसका मुनाफिकीन की तरफ का है उसमें आजाद होगा, जो इसका मुमिनीन की तरफ का दीवार का है तो रहमत होगी। वो पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ में नहीं थे, दुनिया में तो हम तुम्हारे साथ थे, जम्मू में जब की तरफ मस्जिदों में हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, रोजा हम तुम्हारे साथ करते थे, सारे काम करते थे तुम्हारे साथ, और ये बना ईमान वाले कहेंगे कि हाँ देखो तुम दुनिया में हमारे साथ, मगर इस बात की तुम्हारे और हमारे में फर्क थी, वो ये कि बड़ा तुम सतन की मदद करते, तुमने अपने आप को कितने में डाला था और तुमने मुसलमानों का आवाज का इंतजार किया था कि देखें ऊँट किस तरह बैठता है, अगर ये लोग कामयाब हो गए तो इनके साथ हो जाएंगे, तो दूसरे दिन कामयाब हो गए तो उनके साथ हो जाएंगे। बाबा आदमी जो आपकी दिल्ली होता है मैं इधर ना होता, इसका पहला मानी उधर से देखा जाएगा,
बुजुर्ग गुजरे हैं, एक मतलब उनको अच्छी बीमारी हो गई और ट्रक में होकर हिसाब से मक्का करने के बाद में जब पैर देते थे तो भूल जाते थे मैं मक्का करा के नहीं करा, फिर मक्का कर देता नहीं करता, मुसल्ले में आके खड़े होते थे मैं मक्का करा नहीं करा, वो फिर जाकर मक्का करते ये चक्कर मैं उनको लायक हो गया। बहुत बड़े बुजुर्ग आगे नहीं थे, एक मतलब हम गुजरा दिए तो मेरे मक्का करने में नहीं आ सकते, तो परेशानी हो गई।